اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا کتنا ہی سخت کام پھنسا ہوا ہو، اگر زندگی کے مسائل نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، اگر آپ کا کوئی کام بار بار کوشش کے باوجود مکمل نہ ہو رہا ہو، اگر دل بے چین ہو، راستے بند ہوں اور امید کی کرن مدھم پڑتی جا رہی ہو، تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بیان آج کا آپ نے ضرور سننا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے، کسی کو صحت کی فکر ہے تو کسی کے دل پر غموں کا بوجھ ہے۔ ایسے میں انسان کبھی کبھی مایوسی کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا بابرکت کلمہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو سکون دیتا آیا ہے، جو اللہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور انسان کے اندر یقین اور توکل کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ کلمہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک دروازہ ہے جو بند دلوں کو کھول دیتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بار بار ہمیں صبر، دعا اور ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ناظرین، یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیاوی اسباب میں تو بہت محنت کرتے ہیں، مگر روحانی تعلق کو کمزور چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے اس بیان میں جس کلمے کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، اصل اختیار اسی کا ہے، اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ جب آپ اسے یقین، عاجزی اور مکمل توکل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے دل میں امید کی شمع روشن کرتا ہے، آپ کے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور آپ کو ہمت دیتا ہے کہ آپ اپنی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ کلمہ دراصل ایک روحانی سہارا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کا ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا، بلکہ میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اس کے معانی پر غور کریں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیں۔ یقین کریں کہ جب آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح کی مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کے مسائل حل ہونے لگیں گے اور آپ کے دل کو سکون ملنے لگے گا۔ محترم ناظرین، ہو سکتا ہے کہ یہی لمحہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جہاں سے آسانیوں کا سفر شروع ہو جائے، جہاں سے مایوسی ختم ہو اور امید کی نئی کرن پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مشکل کام ہے جو کہ بار بار کوشش کے باوجود مکمل نہیں ہو رہا، اگر آپ کو راستے بند نظر آتے ہیں، اگر آپ کا دل بے چینی کا شکار ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن کرتی ہے۔ انسان اپنی محدود کوششوں میں الجھ کر کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید ہمیں بار بار امید دلاتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ناظرین، یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اور آسانی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے میں ہے۔ جب بندہ اپنے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے کہ جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا،
اور بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسا بابرکت اور طاقتور کلمہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو دراصل اللہ کے ذکر اور اس پر بھروسے کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی لازوال اور عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت سکون اور اطمینان ہے۔ انسان کی فطرت میں سکون، راحت اور اطمینان کی خواہش کا مادہ ازل سے رکھا گیا ہے، مگر جب انسان اس سکون کو صرف دنیاوی وسائل، مال و دولت، شہرت اور عیش و عشرت میں تلاش کرتا ہے تو وہ تھکن، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حقیقی سکون صرف اللہ سے تعلق، اس کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل میں ہے، اور خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر خالق کائنات نے اس کی تمثیل پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور دن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے ضرورت بھر رزق دیا گیا اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر وہ راضی رہا۔ اور ناظرین، سلف صالحین کی زندگیاں بھی عملی طور پر انہی اصولوں کی عکاسی کرتی ہیں جو رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے مثل راہ ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضی پر ترجیح دیتا ہے، اللہ اسے سب کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دل کا سکون صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور دنیا کی فانی لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس مختصر سی زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو درج ذیل نکات پر ضرور غور کیجیے اور کوشش کیجیے کہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلے تو اپنے مقصد کو سمجھیے، یہ جانیے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، آپ کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، کیونکہ جب انسان اپنے وجود کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی بے مقصد بھاگ دوڑ سے پاک ہو جاتی ہے اور اسے ایک واضح سمت مل جاتی ہے۔ یہ مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کی باقی مخلوق جن میں انسان اور جانور بھی شامل ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ مت رکھیے۔ مصروفیت عافیت اور رحمت ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی بیکار نہ چھوڑیں، خود کو خیر کے کاموں میں مصروف رکھیں اور خاص طور پر مطالعہ جو کہ علم کا دروازہ کھولتا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ مصروفیت آپ کو منفی خیالات، ڈپریشن اور بے چینی سے دور رکھتی ہے۔ وقت کی اہمیت اور قدر کو بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی وہ وقت اور صحت کی ناقدری کرتے ہوئے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہ ایک ایسی تجارت کی جگہ ہے جس کا نفع آخرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس جس نے اپنی فرصت اور صحت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا وہ قابل رشک ہے، اور جس نے ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ فرصت کے بعد مشغولیت آتی ہے اور صحت کے بعد بیماری، اور جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی طرح ناظرین، سلف صالحین کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی طریقے سے بھائیوں اور بہنوں، تیسری اہم بات یہ کہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں۔ اگر سماجی تعلقات اہم ہیں لیکن بیجا اور غیر ضروری میل جول اکثر دلوں میں کدورت،
حسد، غیبت اور وقت کا ضیاع بن جاتا ہے۔ لوگوں سے تعلقات ضرورت کے تحت ضرور رکھیے، جہاں اخلاق، بھلائی اور نیکی مقصود ہو۔ زیادہ لوگوں سے وابستگی زیادہ امیدیں پیدا کرتی ہے، جو اکثر ٹوٹنے پر تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اپنا حلقہ احباب محدود اور معیاری رکھیے، اور اسی وجہ سے سلف صالحین تنہائی اور قلت اختلاط کو زیادہ پسند فرماتے تھے اور اس کی کثرت سے اجتناب کرتے تھے، بلکہ اس پر مستقل کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکمت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے خاموشی میں ہیں اور 10واں حصہ لوگوں سے علیحدگی میں ہے۔ چوتھی چیز ناظرین یہ کہ جلدی اعتماد نہ کریں۔ اپنی خوشی اور سکون کو لوگوں کی موجودگی یا ان کی تعریف پر منحصر نہ کریں۔ خود کفیل بنیں اور اپنی خوشی کا ذریعہ اپنے اندر تلاش کریں۔ لوگوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنا اور جلدی اعتماد کرنا، بالخصوص ان کی نیتوں کو سمجھے بغیر، اکثر مایوسی اور دھوکے کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی فطرت میں تبدیلی ہے، اور اس لیے کسی پر بھی مکمل بھروسہ کرنے سے پہلے خوب پرکھ لیجئے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے ہمیں کسی کے قول پر اعتماد کرنے سے پہلے تحقیق اور تفتیش کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ اس آیت میں ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ہر بے بنیاد بات پر اعتماد کرنے سے پہلے تحقیق اور تصدیق کا حکم دیا ہے، تاکہ اگر بات جھوٹی ثابت ہوئی تو ہم کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچائیں اور بعد میں افسوس نہ کریں۔ چونکہ دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، تو اپنے نفس کو بھی دھوکہ اور تکلیف سے بچانے کے لیے ہر شخص کی بات پر بغیر تحقیق اعتبار کرنا مناسب نہیں۔ اسی طرح ناظرین 5واں اہم قدم گھر والوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا ہے۔ آپ کا سب سے قریبی تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ اپنا رویہ نرم، محبت بھرا اور احسان مندانہ رکھیں۔ گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار ہو تو باہر کی دنیا کی پریشانیاں بھی کم محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تعلقات ہی مشکل وقت میں آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا ہے جس کا رویہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت حسن سلوک پر مبنی ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ چھٹی چیز ناظرین یہ ہے کہ شکر گزاری اور قناعت کو اپنائیے۔ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر شکر ادا کیجیے اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر گزار رہیے۔ مزید کی لالچ میں بے چین مت ہوں۔ قناعت دل کو ایک ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے سے پرہیز کیجیے، کیونکہ یہ بے سکونی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ 7ویں چیز ناظرین یہ کہ اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیے۔ جسمانی اور ذہنی صحت کے بغیر حقیقی سکون ممکن ہی نہیں۔ اچھی غذا کھائیں، باقاعدگی سے اور مناسب نیند لیں۔ جب آپ کا جسم اور دماغ صحت مند ہوگا تو آپ زندگی کے چیلنجز کا سامنا بہتر طریقے سے کر سکیں گے اور زیادہ پرسکون محسوس کر سکیں گے۔ پس صحت بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ جیسا کہ میں نے وقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کی تھی، جس سے نہ صرف وقت بلکہ صحت کی قدر و قیمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی مزید تفصیل اوپر ذکر کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر رسول علیہ السلام نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو محتاجی سے پہلے، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اور ناظرین یہ حدیث ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر کرنے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تلقین کرتی ہے، قبل اس کے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں، خصوصاً صحت کی، کیونکہ ان تمام نعمتوں کا انحصار اسی پر ہے، کیونکہ جب صحت ہوگی تب ہی انسان بقیہ امور انجام دے سکتا ہے۔ اور ناظرین آخری اور سب سے اہم بات کہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھیے۔ یقین رکھیں کہ آپ کی ہر مشکل اور ہر پریشانی پر اللہ قادر ہے
اس پر مکمل توکل کریں اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہ اس کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، تو اس کے دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور اسے روحانی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر توکل اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چیزیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجئے اور دیکھیے کہ کیسے آپ کی زندگی پرسکون رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں یہ عمل لازمی شامل کرنا ہے جو آپ کو اب بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے، مثال کے طور پر کوئی سخت کام ہے جو پھنسا ہوا ہے اور آپ نے دنیا کے ہر حربے آزما لیے، ہر طرح سے کوشش کر لی، ہر وسیلہ آپ نے آزما لیا، لیکن آپ کا وہ کام اگر حل نہ ہوتا ہو، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے ایک تسبیح اللہ کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ تو اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں استغفر اللہ 333 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود پاک دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس ذکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اپنے دن کا کچھ وقت اپنے رب کے لیے مخصوص کیجیے، اس سے دعا کریں، اس پر بھروسہ کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کے دلوں کے حالوں سے خوب واقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اس کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کرے گا اور آپ کی مشکلات کو ضرور آسان فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہو، فائدہ مند لگا ہو، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔